السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ وقال اللہ تعالی اذن یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ وقال اللہ تعالی اذن والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما رأیت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنة نام طالبها۔ وقال اذن حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنۃ بالمکارہ۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام نے جو عقائد ہمارے لیے ضروری قرار دیے ہیں ان میں سے ایک عقیدہ آخرت ہے، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ آخرت کے حوالے سے دو اہم چیزیں ہیں، دو اہم جگہ ہیں، دو اہم مقام ہیں، جنت اور دوزخ۔ جنت اور دوزخ ہی کا نام آخرت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی آخرت نہیں ہے۔ آخرت جسے کہتے ہیں مرنے کے بعد کی زندگی یا تو آگ ہے یا پھر باغ ہے، باغیچہ جنت۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی تعلیم اور تربیت کے لیے خصوصیت کے ساتھ جنت اور دوزخ کا تذکرہ بہت نمایاں انداز میں بیان کیا ہے۔ تو آج کے اس خطبے میں دوزخ اور دوزخ سے بچانے والے اعمال کے حوالے سے، یا دوزخ اور دوزخ میں لے جانے والے جو اعمال ہیں ان کی نشاندہی کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کی جائیں گی۔ لیکن جس طرح سے دین کی بہت ساری باتوں کے متعلق مسلمانوں میں غلط فہمی ہے، تو ایسے ہی دوزخ کے حوالے سے بھی غلط فہمی ہے۔ ویسے دوزخ کا جو تصور اور تعارف ہے وہ تو کچھ نہ کچھ ذہنوں میں رہتا ہی ہے، لیکن پھر بھی یاد دہی کے لیے بات ہمارے لیے کافی ہے کہ دوزخ کے لیے قرآن مجید میں زیادہ تر جو الفاظ ہیں وہ آگ ہے، آگ، نار اللہ الموقدہ۔ سورہ ہمزہ میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی سلگائی ہوئی دہکائی ہوئی آگ ہے، اور یہ آگ دنیا کی آگ سے شدید تر ہے۔ نارکم جزء من 70، تمہاری جو آگ ہے وہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں 69 درجے کم ہے، 69 درجے زیادہ بڑھی ہوئی ہے دوزخ کی آگ۔
آگ ہی کا ترجمہ کیا گیا دوزخ سمجھنے کے لیے، جہنم کے لیے بھی اس کے لیے الفاظ ہے۔ تو ظاہر بات ہے دنیا کی جو آگ ہے یہی آگ عذاب کے لیے جلانے کے لیے کافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمان بندوں کو سزا دینے کے لیے اس سے شدید تر آگ، جو 20 گنا 50 گنا نہیں 70 گنا جو بڑی ہوئی آگ ہے، ایسی آگ اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے۔ دوزخ کے حوالے سے جو غلط فہمی پائی جاتی ہے وہ غلط فہمی یہ ہے کہ اگر ہم گناہ کریں گے تو دوزخ میں ہم کو جانا پڑے گا، اور گناہ نہیں کریں گے تو دوزخ میں نہیں جانا پڑے گا۔ اور عام طور سے گناہ کی فہرست میں جو اعمال ہیں، شرک کرنا ہے، چوری کرنا ہے، زنا کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، رشوت لینا ہے، سود لینا ہے، ہم انہی کو صرف گناہ سمجھتے ہیں۔ یقیناً یہ گناہ ہیں، لیکن دوزخ میں جانے کے لیے یہ گناہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ ان گناہوں کو اگر کسی نے نہیں کیا اور ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا، جن ذمہ داریوں کے ادا نہیں کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوزخ کی اور آگ کی تنبیہ سنائی ہے، ڈانٹ سنائی ہے، تو صرف ان ذمہ داریوں کو اگر کوئی ادا نہیں کرے گا تو اس کے لیے دوزخ میں جانے کے لیے ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرنا ہی کافی ہے۔ اگر کوئی گناہ نہ کرے، اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرے، یہی اس کے لیے دوزخ میں جانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن ابھی یہ تصور ذہن و دماغوں میں نہیں آیا کہ ذمہ داریوں کو ہم ادا نہیں کریں گے تو دوزخ میں جانا پڑے گا۔ اور یہ بات میں سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں قرآن کی روشنی میں، اپنے آپ کو بھی متوجہ کرنے کے لیے اور آپ کو متوجہ کرنے کے لیے کہ عام طور سے گناہوں کا جو تصور ہمارے ذہن اور دماغوں میں ہے، کوئی اگر وہ گناہ نہ بھی کرے لیکن ان ذمہ داریوں کو ادا نہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے اور آگ سے بچنے کے لیے ضروری قرار دی ہے، تو ہم دوزخ سے نہیں بچ سکتے اگر ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا۔ میں نے مناسب سمجھا کہ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے 3 ذمہ داریاں ایسی عائد کی، لازم کی تمام اہل ایمان کو خطاب کر کے، اگر وہ ذمہ داریوں کو اگر ہم ادا نہ کریں تو دنیا کی کوئی طاقت اور قوت اور دنیا کا کوئی عمل ہم کو دوزخ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اور سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے جو 4 ذمہ داریاں ڈالی ہے، اگر کوئی ان 4 ذمہ داریوں کو ادا نہ کرے، ان 4 صفات کو اپنے اندر پیدا نہ کرے، تو دنیا کی کوئی طاقت اور قوت اسے دوزخ سے نہیں بچا سکتی۔ تو سب سے پہلے تو یہ غلط فہمی بھی نکلنا ضروری ہے کہ دوزخ میں جانے کے لیے گناہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر ہم نے ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا تو بھی یہ چیز ہم کو دوزخ میں ڈال سکتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں وہ تجارت، وہ کاروبار، وہ بزنس بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے، دردناک عذاب سے بچائے، کیا میں ایسی تجارت تمہیں بتاؤں؟ پھر اس تجارت کے 3 سامان خود اللہ تعالیٰ نے بیان کیے کہ جو تجارت تمہیں دوزخ کے عذاب سے بچا سکتی ہے۔ تؤمنون باللہ، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی چوری کی بات نہیں، شرک کی بات بھی نہیں ہے، زنا اور بدکاری کی بات بھی نہیں ہے۔ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان، ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اللہ کی راہ میں جہاد، انتھک کوشش، سنگھرش، اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں غالب کرنے کے لیے، غالب رکھنے کے لیے سنگھرش کرنا۔ جہاد صرف دین کو معاشرے میں غالب کرنے کے لیے نہیں کرنا پڑتا،
اپنی زندگی میں اپنی فکر پر، اپنے ذہن اور دماغ پر دین کو غالب رکھنے اور غالب کرنے کے لیے بھی جہاد کرنا پڑتا ہے، انتھک کوشش کرنی پڑتی ہے۔ نفس آڑے آ جاتا ہے، نفس سے لڑنا پڑتا ہے، بیوی آڑے آ جاتی ہے، بیوی سے لڑنا پڑتا ہے، کبھی بیٹے آڑے آ جاتے ہیں، خاندان آڑے آ جاتا ہے، خاندان سے بھی لڑنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، اسی کا نام ہے نا اسلام کا بنیادی اور سب سے پہلا کلمہ۔ حکومت آڑے آ جاتی ہے، حکومت کی ناراضی دشمنی مول لینی پڑتی ہے۔ تو جو اعمال، جو 3 اعمال اللہ نے ضروری قرار دیے سورہ صف میں دوزخ سے بچنے کے لیے، اگر ان 3 اعمال کو، 3 ذمہ داریوں کو اگر کوئی مسلمان ادا نہ کرے تو پھر دوزخ سے وہ نہیں بچ سکتا۔ دوزخ سے بچانے کے عنوان سے اللہ تعالیٰ نے ان 3 اعمال کو پیش کیا۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ پر ایمان رکھو، اس کے رسول پر ایمان رکھو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، کوشش کرو، باموالکم وانفسکم، اپنی جانوں سے اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، مال کے ذریعے سے بھی جہاد کرو، انتھک کوشش کرو، اور جان کے ذریعے سے بھی جو طاقت اور قوت ہم نے تمہیں دی ہے تو اس کے ذریعے سے بھی کوشش کرو۔ اب ایک طرح سے یہ احتسابی بات بھی ہے، یہ احتسابی نقطہ بھی ہے کہ جنت کی طلب اور جستجو ہر ایک کو ہے۔ ہم سب جنت کی دعا کرتے ہیں، لیکن یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ دنیا میں صرف دعا کر کے کوئی مطمئن نہیں ہوتا۔ میرے دکان میں برکت ہو جائے، میرے کھیت میں برکت ہو جائے، میرے کاروبار میں برکت ہو جائے، یہ دعا کر کے وہ گھر میں بیٹھ نہیں جاتا۔ جب اس نے دعا کر لیا کھیتی میں برکت کی، فصل میں برکت کی، کہ تو کھیتی میں جانے کی ضرورت محسوس نہیں کرنا چاہیے تھا نا اس نے، کہ جب اس نے دعا کر لیا کہ کھیتی میں برکت کی دعا، دکان کی برکت کی دعا اس نے گھر میں بیٹھ کر لیا تو دکان کھولنے کی ضرورت محسوس نہیں کرنا چاہیے تھا اس نے، لیکن دعا پر مطمئن نہیں رہتا، دعا کو کافی نہیں سمجھتا۔ دعا کے ساتھ جو دوا ضروری ہے کہ دکان مجھ کو کھولنی پڑے گی، وقت دینا پڑے گا، اور صرف کھیتی میں برکت کی دعا سے کھیتی میں برکت ہونے والی نہیں ہے۔ کھیتی میں مجھ کو کام کرنا پڑے گا، محنت اور مشقت مجھے کرنی پڑے گی، لیکن جنت کی دعا کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو جتنی زیادہ اہم چیز ہوتی ہے، قیمتی چیز ہوتی ہے، اس کی قیمت دینی پڑتی ہے۔ جنت قیمتی چیز ہے، قیمتی چیز کے معنی ہی قیمت والی چیز کے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کو بے قیمت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کم قیمت میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو نہ جنت بے قیمت میں مل سکتی ہے اور نہ کم قیمت میں مل سکتی ہے۔ پھر اگر کچھ لوگوں میں ہے بھی جنت کا احساس تو ان اعمال کے ذریعے سے اور ان چیزوں کے ذریعے سے جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں جن کے لیے کچھ نہ کرنا پڑے، صرف زبان استعمال کرنی پڑے، سبحان اللہ کہہ دیا تو جنت مل جائیں گی، درود شریف پڑھ لیا تو جنت مل جائیں گی۔ تو اگر جنت ایسی اگر مل جاتی، دوزخ سے اگر ہم ایسے ہی بچ جاتے تو وہ تو جنت کے معاملے، جنت کے عنوان کی تو بات آئے گی، لیکن ابھی تو ہم کو صرف دوزخ کے عنوان سے کچھ سمجھنے کی اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دوزخ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں لازم اور ضروری قرار دی۔ تو سورہ صف کی روشنی میں تمام ایمان والوں کو اللہ نے خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، جن میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، اور تمام کے تمام اہل ایمان۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے بچنے کے لیے، جنت تو ابھی آگے کی چیز ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے تذکرے سے پہلے دوزخ کا تذکرہ کیا۔ دوزخ سے بچنے کے ٹینشن میں، فکر میں انسانوں کو، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے مبتلا کیا، اس لیے کہ جب تک تم دوزخ سے بچنے کی فکر نہیں کرو گے اور اس کا ٹینشن اور اس کا بوجھ اپنے اوپر تم طاری نہیں کرو گے
تو جنت کا راستہ تم پا ہی نہیں سکتے. جنت تو بہت آگے کی چیز ہے. پہلے تو دوزخ سے بچنے کا سوال ہے, اور دوزخ سے بچنے کی تدبیر اور کوشش ہم کو کرنی چاہیے. تو تجاہدون فی سبیل اللہ, تیسری جو چیز ہے اللہ کے راہ میں جہاد, جان اور مالوں کے ذریعے سے. پھر اس کے بعد اللہ نے تذکرہ کیا یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار. وہ بات کی بات ہے, لیکن دوزخ سے بچانے کے لیے یہ لازمی ہے تین چیز, تین اعمال. اور سورہ عصر میں پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے بچانے کے لیے 4 اعمال ضروری قرار دیے. اب یہ 3 اعمال کو ہم سامنے رکھے, اور وہ 4 اعمال تو گویا کہ لازمی طور سے, بنیادی طور سے 7 اعمال کا تصور اور خاکہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. لیکن یہ 7 اعمال ایسے ہیں کہ اس میں پوری دینی اور ایمانی اور اسلامی زندگی آ جاتی ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. کہیں گناہ کی بات نہیں, جیسا کہ عام طور سے غلط فہمی ہے نا, گناہ کریں گے تو دوزخ میں جانا پڑے گا, گناہ نہیں کریں گے تو دوزخ میں جانے کا سوال ہی نہیں. ذمہ داریوں سے ہم روگردانی کریں گے, اعراض کریں گے, اور ایک بھی ہم نے گناہ نہیں کیا تو بھی دوزخ میں جانا پڑے گا. قسم ہے زمانے کی, تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں. اور خسارے کا مفہوم اور مطلب اٹھا کر دیکھ لیجئے. خسارہ یہ صرف وہ دنیا کا خسارہ نہیں ہے, یہ دنیا کے نقصان کی بات نہیں کہی گئی سورہ عصر میں, آخرت کے نقصان کی بات کہی گئی. ورنہ دنیا کا فائدہ تو کافروں کو مل جاتا ہے. دنیا کے خسارے سے تو کافر بھی بچ جاتے ہیں, اللہ کے نافرمان بھی بچے رہتے ہیں. والعصر, قسم زمانے کی, ان الانسان لفی خسر, یقیناً انسان خسارے میں ہے. اور خسارے میں سب سے اہم چیز وہ ہے دوزخ کا خسارہ, دوزخ کا داخلہ. اگر کسی کو دوزخ میں جانا پڑا تو یہ سب سے بڑا خسارہ ہے, سب سے بڑا نقصان ہے. لیکن خسارے سے بچانے والی چیز, دوزخ سے بچانے والے اعمال, تو دوزخ سے بچانے والے اعمال اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیے, اور وہ ہے 4 اعمال. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, مگر وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا, جس کا تذکرہ ہوا تھا سورہ صف میں, وہاں پر بھی ایمان پہلے درجے پر. وعملوا الصالحات, اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور جنہوں نے حق باتوں کی تبلیغ کی, تلقین کی, دعوت دی, وصیت کی, نصیحت کی, سبھی مفہوم شامل ہے. وتواصوا بالحق, جنہوں نے حق کی وصیت کی. یہاں کہیں جنت کا تذکرہ نہیں ہے ابھی سورہ عصر میں. یہ ناکامی سے, دوزخ سے بچنے کے لیے 4 اعمال ضروری ہیں, اور یہ 4 اعمال اگر ہم کریں گے, دوزخ سے بچیں گے, تو یقیناً جنت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جنت کے تصور کو اسی حیثیت سے واضح کیا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. کل نفس ذائقۃ الموت, اس سے پہلے کی آیت ہے, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ, اور قیامت کے دن تمہارے اعمال کا بدلہ تمہیں پورا دیا جائے گا. فمن زحزح عن النار, میں اپنے ذہن پر بہت زور دے کر بات کہہ رہا ہوں, اور میری توقع بھی رہتی ہے کہ آپ بھی ذرا ذہن پر زور دے کر اپنے ذہن کو حاضر رکھ کر بات کو سنیں. بات کیا کہی گئی؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ, جو شخص بچا لیا گیا آگ سے, اس پر زور دینے کی بات میں کہہ رہا ہوں. میں بھی اپنے آپ کو اسی طرح متوجہ کر رہا ہوں. جنت میں داخلے کی بات کی ہے. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے بچنے کے ٹینشن میں اور فکر میں مبتلا کیا. فمن زحزح عن النار, جو شخص بچا لیا گیا آگ سے, وادخل الجنۃ, اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فقد فاز, تحقیق کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا. لیکن پہلی چیز کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار. یہ
قرآن مجید کی بہت اہم آیت ہے اور موت کے حوالے سے پڑھی جاتی ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لیکن موت کے مزے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ تصور دیا کہ موت تو ہر ایک کو آنی، ہر ایک کا ایمان ہے موت پر، لیکن موت کے بعد ہے کیا؟ موت کے بعد ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو شخص دوزخ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا تو وہی شخص کامیاب ہوا، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے بچنے کے لیے 4 صفات ضروری قرار دی، جس طرح سے سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے بچنے کے لیے 3 اعمال ضروری قرار دیے، تو سورہ عصر میں 4 اعمال ایک طرح سے ضروری قرار دیے، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے اور حق بات کی وصیت کی۔ اب ہر شخص یہ دیکھے، بات چھوٹی نہیں رہی، بات بہت بڑی ہوئی۔ دوزخ سے جو بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت احساس کی بات ہو گئی کہ اب ذاتی طور سے اعمال کر لینا کافی نہیں ہے، تہجد گزار بن جانا کافی نہیں ہے، 5 وقتہ نمازی بن جانا کافی نہیں ہے۔ جیسا کہ عام طور سے ہے کہ 5 وقتہ نمازی ہے، تہجد گزار ہے، تو کون سی چیز اس کو دوزخ جنت میں جانے سے روک سکتی ہے؟ جنت تو بہت آگے کی چیز ہے، یہی سوچنے کی چیز ہے کہ یہ چیز اس کو دوزخ سے بچا سکتی ہے یا نہیں۔ یہ 5 وقتہ نماز اور تہجد گزاری اسے دوزخ سے بچا سکتی ہے، دیکھنے کی چیز ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ضروری کے طور پر یہ چیز بیان کی۔ اگر صرف ذاتی اعمال ہی اس کے لیے کافی ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ فرما دیتے وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ خسارے سے بچ گئے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے۔ لیکن وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ بھی ذمہ داری عائد کی گئی۔ شرط کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا کہ جو خسارے سے بچنا چاہتا ہے، جو دوزخ سے بچنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے وہ حق بات کی وصیت اور تلقین کرے، دعوت دے، اپنے اہل و عیال کو بھی دعوت دے، اپنے متعلقین کو دعوت دے، اور جہاں تک اس کا بس چلتا ہے ان کو بھی وہ دعوت دے، تو ہی وہ امید کر سکتا ہے اور اللہ سے دعا کر سکتا ہے وقنا عذاب النار، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے دوزخ کے آگ سے بچا، دوزخ کے عذاب سے بچا۔ لیکن چوتھی شرط خسارے سے بچنے کے لیے اس لیے ضروری قرار دی گئی کہ یہ چوتھی شرط اور چوتھی صفت کا تعلق بھی ایک طرح سے پہلی 3 صفات سے ہے۔ جو بھی ایمان لائے گا، نیک اعمال کرے گا، اور خاص طور سے جو دوسروں کو تلقین کرے گا، دعوت دے گا، تو مصیبتیں پریشانیاں آئیں گی اس پر۔ جو معاشرے میں جو برے لوگ ہیں ان کو اچھی باتیں اچھی نہیں لگتی، ان کو اچھی باتیں بری لگتی ہے، وہ تکلیفیں دیتے ہیں، وہ ظلم کریں گے، تو اس کا حل اور علاج کیا ہے؟ دوزخ سے بچنے کی چوتھی اور لازمی صفت اور شرط وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی تبلیغ کرتے، وصیت کرتے، صبر کرتے کہ صبر کرتے ہیں، یہ بات نہیں ہو تو لازمی طور سے اس میں شامل ہے۔ ذاتی طور سے صبر کر لینا کافی نہیں ہے، امت کو، اہل و عیال کو، متعلقین کو، معاشرے کو صبر کی تلقین کرنا ضروری ہے۔ وہی الفاظ ہیں جو دعوت دین کے لیے استعمال ہوئے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے کہ حق کی تبلیغ کرتے ہیں، حق کی دعوت دیتے ہیں، تو بالکل وہی الفاظ ہیں وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کہتے دین اور ایمان کے لیے ہمت اور جرأت، اور دین اور ایمان کے خاطر جو تکلیفیں پہنچتی ہیں ان تکلیفوں کو برداشت کرنے کا نام صبر ہے۔ تو گویا کہ اب بات چھوٹی نہیں رہی، اگر ہم خسارے سے بچنا چاہتے ہیں، ہم دوزخ سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے صبر کرنا بھی ضروری ہے، دین و ایمان کے خاطر اپنے اندر ہمت اور جرأت پیدا کرنا بھی ضروری ہے، اور جو تکلیفیں پہنچتی ہے تکلیفوں کو برداشت کرنا بھی ضروری ہے۔ اور صرف برداشت کر لینا کافی نہیں ہے، دوسروں کو برداشت کرنے کی تلقین کرنا، وصیت کرنا، دعوت دینا، یہ بھی ضروری ہے۔ اور یہ لازمی صفات اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے بچنے کے لیے ضروری قرار دی ہے۔ تو ہمیں اس حوالے سے بھی جائزہ لینا چاہیے اور
دوزخ سے بچنے کا جو پیمانہ اور دوزخ سے بچنے کا جو نصاب اور سلیبس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس نصاب اور سلیبس سے ہم اپنے آپ کو ہم جوڑنے کی کوشش کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ یہ سورہ تحریم کی آیت ہے۔ جو بات اس سے پہلے آئی تھی فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، یہ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 185 ہے۔ اور جو اہل علم حضرات مزید اس سلسلے میں غور و فکر کرنا چاہتے دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ضرور ان آیات کی روشنی میں وہ غور و فکر کرے اور اپنا بھی جائزہ لے، اور امت کو بھی اور عام لوگوں کو بھی دوزخ سے بچنے کے حوالے سے وہ کچھ پیغام وہ دینے کی کوشش کرے۔ یہاں پر اللہ نے کہا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو، نارا، آگ سے، وہ آگ جو دنیا کی آگ سے ایک طرح سے 70 گنا بڑی ہوئی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ دوزخ اور دوزخ کی آگ ہمارے ذہن اور دماغوں سے اوجھل نہ ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ضروریات زندگی کے ساتھ اس کو جوڑ دیا۔ ہمارے کھانے پینے کے عمل سے اس کو جوڑ دیا کہ صرف ہم گھر میں کھانا نہیں کھاتے، کھانا ہی نہیں دیکھتے، صرف ہم آنکھوں سے کھانے ہی کا مشاہدہ نہیں کرتے، ہم آگ کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ یوں ہی نہیں ہے، یہ کھانے کی صورت میں اور بھی نعمتوں کی صورت میں جہاں اللہ تعالیٰ نے ہماری روزانہ کی ضروریات کے ساتھ اور روزانہ کے مشاہدے میں کچھ جنت کا ذائقہ بھی رکھا ہے، لیکن یہ باغات تو ہم گھر سے نکلنے کے بعد ہی دیکھتے ہیں۔ جنات تجری من تحتها الانہار کا جو تذکرہ ہے کہ ایسے باغات میں اللہ تعالیٰ داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، لیکن ان کے لیے تو گھروں سے کچھ نکلنا پڑتا ہے، ہر گھر کے سامنے نہر نہیں بہتی۔ لیکن دوزخ کی آگ ہر ایک گھر میں ہے، دوزخ کی آگ کا مشاہدہ ہر شخص کر سکتا ہے اپنے گھر میں۔ خواتین روزانہ 24 گھنٹے وہ مشاہدہ کرتی ہے، توے پہ روٹی پکتی ہے، چولہے پہ سالن بنتا ہے۔ تو یہ یوں ہی نہیں ہے، اس سے شدید آگ تمہارے سامنے آنے والی ہے۔ جس آگ پر تم اپنا کھانا پکاتے ہو، روٹی پکاتے ہو، سالن پکاتے ہو، اور آج تو تمہاری سہولت اور ضرورت کے لیے یہ آگ، لیکن تم نے اگر اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دی ہیں، تو پھر یہی آگ میں تمہیں جانا پڑے گا، بلکہ اس سے شدید آگ سے تمہیں سانپ پیش آئے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، اور سبھی اس سے مراد اس سے یہ دنیا کی آگ نہیں ہے، اس سے آخرت کی آگ مراد ہے۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، پتھروں سے اور انسانوں سے دہکائی جائیں گی۔ جو انسان دوزخ میں ڈالے جائیں گے وہ خود ایک طرح سے سراپا آگ بن جائیں گے، وہاں کسی کے لیے موت نہیں، کسی کے لیے جلنا نہیں ہے۔ ایک ایک دن میں کئی مرتبہ ان کی کھالیں بدلی جائیں گی تاکہ عذاب کا زیادہ سے زیادہ ان کو مزہ چکھایا جائے۔ علیہ ملائکۃ غلاظ شداد، سزا کے لیے عذاب کے لیے تو آگ ہی کافی تھی، لیکن مزید اس پر فرشتے مسلط ہیں عذاب دینے کے لیے۔ اس میں سانپ بچھو بھی ہے جو ڈسیں گے کاٹیں گے۔ علیہ ملائکۃ، اس پر فرشتے مقرر ہیں۔ پھر فرشتوں کی جو صفات، دو صفات یہ لائی گئی، غلاظ شداد، بہت سخت ہیں اور شدید ہیں، انہیں رحم نہیں آئے گا، رحم اور مہربانی سے وہ محروم ہے۔ کیوں محروم ہے؟ اس لیے کہ رحم اور مہربانی اگر ہوتی ان کے اندر تو ان کو کچھ تکلیف ہوتی عذاب دینے کے سلسلے میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات ہی بنائی غلاظ شداد، جو سخت بھی ہیں اور جو شدید بھی ہیں، جو عذاب دیں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم، اور جو حکم ان کو دیا گیا اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو
وہی کریں گے جو ان کو حکم دیا گیا۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مزید اسی تصور کو واضح کیا، اور وہاں پر بھی دوزخ کا اور آگ کا تصور مقدم ہے، جنت سے پہلے ہے۔ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106، کہ اس دن یعنی قیامت کے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، وہ تسود وجوہ، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے، اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، فرشتے ان سے پوچھیں گے اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کیا تم نے نافرمانی کی ایمان کے تمہارے ایمان کے بعد؟ کون لوگ مراد ہو سکتے ہیں؟ جو دنیا میں کافر کی حیثیت سے رہے اور کفر کی حالت ہی میں مرے، تو ان سے تو یہ سوال نہیں ہو سکتا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم کا، ان سے یہ سوال نہیں ہو سکتا۔ یہ ان سے سوال ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی روش اختیار کی، پھر اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، اللہ کے احکام کو جھٹلاتے رہے، اللہ کے احکام کو توڑتے رہے، تو ظاہر بات ہے انہی سے سوال ہو سکتا ہے نا۔ تو جن لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے، اور دوزخ جنتیوں سے پہلے ان کا تذکرہ یہاں کیا گیا، اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کیا تم نے کفر کیا، نافرمانی کی تمہارے ایمان کے بعد؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، پس اللہ کے عذاب کا مزہ چکھو اپنے کفر کے نتیجے میں، جو کچھ تم نے کفر کیا، نافرمانی کی، اس کے نتیجے میں اللہ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ پھر مزید سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے ایک میدان قیامت کے بعد کا نمونہ، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو ایک مکالمے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پیش کیا۔ جنتی سوال کریں گے جہنمیوں سے، جو ان کے جاننے پہچاننے والے ہوں گے۔ جنت اور دوزخ میں تو بہت دور کا فاصلہ ہے، لیکن اہل ایمان کے بطور دل جوئی کے اللہ تعالیٰ دوزخ بھی ان کو دکھائے گا، تاکہ وہ دیکھے اور اپنے نتیجے پر، اپنے مقام پر وہ خوش ہو، اور جنت دکھائیں گا دوزخ والوں کو، تاکہ ان کے غم میں مزید اضافہ ہو کہ کاش کہ ہم بھی نیک اعمال کرتے تو یہ آج جنت میں جو مزے لے رہے ہیں تو یہ ہم کو بھی ملتا۔ تو جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ اصحاب الیمین، تو جو دائیں جانے والے ہوں گے، جنت والے ہوں گے، فی جناتی یتساءلون عن المجرمین، وہ جنت میں ہوں گے تو وہ سوال کریں گے نافرمانوں سے، مجرمین سے، گناہ گاروں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، تم کو سقر میں کس چیز نے پہنچایا؟ سقر یہ جہنم کا ایک طبقہ ہے، جہنم کا ایک نام ہے، جس طرح سے سعیر ہے اور بھی مختلف نام ہے، تو اسی طرح سے سقر بھی نام ہے جہنم کا، جہنم کی آگ کا۔ تو یہ سقر میں، جہنم کی آگ میں کس چیز نے تم کو پہنچایا؟ تو جو جواب دیں گے وہ جواب سے بھی ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں یہ کون سے لوگ ہو سکتے ہیں۔ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ہمارا شمار نماز پڑھنے والوں میں نہیں تھا۔ کن لوگوں کا جواب ہو سکتا ہے؟ بے ایمانوں کا جواب تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کافروں کا، مشرکوں کا جو بڑا جرم ہے وہ نماز پڑھنا نہیں ہے۔ کافروں کا، مشرکوں کا بڑا جرم شرک کرنا ہے۔ اگر ان سے سوال ہو کہتے، وہ جواب دیتے تھے کہ ہم شرک کرنے والے تھے، ہم کفر کرنے والے تھے، لیکن گویا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے، کچھ لوگ، کچھ اہل ایمان جنت میں چلے گئے اور کچھ اہل ایمان دوزخ میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے جاننے پہچاننے والے ہیں۔ تو ما سلک، ان کو تعجب ہوگا، ما سلککم فی سقر، تم کو سقر میں کس چیز نے پہنچایا؟ تو یہ وہاں کا منظر ہے، یہ حساب اور کتاب کے بعد کا منظر ہے، اور یہ کوئی قصے کہانی کی بات نہیں ہے۔ ما قالوا لم نک من المصلین، ہم مصلین میں سے نہیں تھے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ گویا کہ دنیا میں تھے لیکن نمازوں سے کوئی تعلق نہیں، اور نمازوں سے تعلق اگر تھا بھی تو نماز کا جو مقصد، نماز کا جو پیغام ہے، نماز پر جو عمل ہونا چاہیے وہ عمل نہیں تھا۔ مصلین کا مفہوم بہت وسیع ہے،
ولم نکن نطعم المسکین، دوسرا گناہ وہ اپنا گنائیں گے کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بات بنانے والوں میں رہتے تھے، بس بات ہی بناتے رہنا، گپ شپ کرتے رہنا، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم حساب اور کتاب کے دین کو ہم جھٹلاتے تھے، حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ موت آ گئی، یقین کا وقت آ گیا، فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، تو ایسے لوگوں کو سفارش کرنے والوں کے شفاعت کوئی نفع نہیں دیں گی۔ گناہ گار مجرمین یہ سوچ کر کہ ہم اس کی سفارش سے اس کی سفارش سے ہم چھوٹ جائیں گے تو کسی کے لیے کوئی سفارش نہیں چلے گی نافرمانی کے نتیجے میں۔ پھر جنت اور دوزخ کے حوالے سے دو چھوٹی چھوٹی حدیثوں کے ذریعے سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما رأیت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنت نام طالبها، میں نے دوزخ کے جیسی کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ اس سے دور بھاگنے والا، اس سے دور رہنے والا کبھی سو گیا ہو۔ سونا تو ہے زندگی میں، سونا ضروری بھی ہے اور جائز بھی ہے، لیکن یہاں غفلت کے بارے میں کہ میں نے دوزخ جیسی ایسی شدید چیز نہیں دیکھی کہ نام حارب ہوا، کہ اس سے دور رہنے والا، دور بھاگنے والا غافل رہا ہو، غفلت کی اس نے زندگی گزاری ہو۔ جو آخرت کی طرف سے غافل ہو گیا ہو تو گویا کہ اس کا دوزخ پر ایمان اور یقین نہیں ہے، تو گویا کہ احساس کے ساتھ اور ہم غفلت سے نکل کر ہی ہم دوزخ سے بچ سکتے ہیں۔ ولا مثل جنتی نام طالب ہوا، اور میں نے جنت جیسی ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی کہ اس کی طلب رکھنے والا بھی سو گیا ہو۔ جس کو جنت کی طلب ہے، جستجو ہے، تو وہ بھی غفلت کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ جو دوزخ سے بچنا چاہتا ہے، دور رہنا چاہتا ہے، وہ بھی غافل نہیں رہ سکتا، وہ غفلت کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ لیکن دونوں کے نقطہ نظر میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ حجبت النار بالشہوات و حجبت الجنت بالمکاری، اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا، وہ حجبت جنت کو ناگوار چیزوں سے، وہ حجبت النار بالشہوات، اور دوزخ کو خواہشات سے ڈھانپ دیا۔ من پسند زندگی، من چاہی زندگی، خواہشات نفس کے پیچھے اگر کوئی چل رہا ہے، خواہشات نفس کی زندگی گزار رہا ہے، تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دوزخ کا راستہ ہے جس پر وہ چل رہا ہے، اور اس کی منزل دوزخ ہے۔ اور اس وقت اگر ہم کو احساس اس کا ہو بھی گیا، مرنے کے بعد تو ہر ایک کو اپنی نافرمانی کا احساس ہو جائے گا، لیکن اس وقت کا احساس کافی نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ عقیدہ آخرت کے حوالے سے ہم جنت اور دوزخ کا تذکرہ سنتے رہتے ہیں، لیکن جنت اور دوزخ کے تعلق سے جو اللہ تعالیٰ نے ضروری چیزیں قرار دی ہے، دوزخ سے بچنے کے لیے جو اعمال ضروری قرار دیے گئے ہیں، ان اعمال کو ہم ضرور کریں تبھی ہم دوزخ سے بچ سکتے ہیں۔ اور یہ جو غلط فہمی ہے کہ گناہ کریں گے تو دوزخ میں ہم کو جانا پڑے گا، گناہ نہیں کریں گے تو دوزخ میں جانے کا سوال ہی نہیں۔ ذمہ داریوں کو اگر ہم نے ادا نہیں کیا تو ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرنا یہی خود یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور دوسری اہم چیز یہ کہ جنت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کا تصور اور دوزخ کا تذکرہ اور دوزخ کی فکر میں مبتلا کیا کہ دوزخ سے بچنے کی ہم اپنے دوزخ سے بچنے کی فکر کریں، اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی فکر کریں، اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچانے کی فکر کریں، اور جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے ان تمام لوگوں کو ہم دوزخ کی آگ سے بچانے کی فکر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔